اشعار پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے کہ نہ چل کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھیا ایسے کام کریے تو نہ چلیے بولو 10 منٹ بیٹھو لیکن 10 منٹ بیٹھو لیکن تھوڑا اچھا ہے کیونکہ دیکھیے یہ نبی کی محفل ہے، ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے جس کو چاہا اسی کو نبی کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے. بے شک ہے نا؟ اگر آپ لوگ نبی کی محفل میں آئے ہیں تو الحمدللہ کچھ لے کر کے جائیے، دین کی باتیں سن کر کے جائیے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کا داد دیتے رہیے. ہم لوگ آپ سے کب کہیں کہ آپ لوگ سبحان اللہ ہمیشہ بولتے رہیے، اچھا بھی نہیں رہتا، لیکن آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور کہتے رہیے. آپ لوگ میرے طرف دیکھیے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. بولیے 10 نیکیاں. کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں. اور سبحان اللہ میں 90 حروف ہیں. کتنے؟ تو آپ جوڑ لیجئے کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہے اور 90 حروف سبحان اللہ کو بولنے پہ 90 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اور 90 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تمہارے 90 درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے. تو نبی کی محفل ہے، وہ اس جگہ پر 40 دن رحمت کے فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جس محفل میں سرکار کا امتی نبی کا دیوانہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ تو بولیے سبحان اللہ. عرش اعظم ہلنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عرش ساکن ہو جا، ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ عرش اعظم کہتا ہے اے میرے پروردگار عالم، تیرا بندہ تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر کے تیرا حمد و ثنا کر رہا ہے، تیری نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے، تیری نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے، تیرے نبی کی نعت و بیان سنائی جا رہی ہے. اے میرے پروردگار عالم، میں اس وقت تک نہیں ہلنا بند کروں گا جب تک کہ اس تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھنے والوں کی بخشش نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے عرش اعظم ٹھہر جا، ساکن ہو جا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ جو جتنے لوگ اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو گواہ ہو جا کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. بولیے سبحان اللہ. کتنا بڑا مرتبہ ہے. بھیا باجا بیٹر والے کہاں گئے کہ ان کو زیادہ وہ بیس زیادہ کر دیے ہیں، آواز زیادہ کھینچے، ذرا بیس کم کر دو، ٹریبل بڑھا دیجیے. ہاں بیس کم کر دو. ہلو نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. آپ لوگ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سنایا جائے گا. کہتی تھی بیوائے الہی بھیج جلوہ نور کا، کہتی تھی بیوائے الہی بھیج جلوہ نور کا، آہ بیتی بچیاں تک ہی راستہ نور کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاعر اسلام نے کیا خوب تضمین لکھا ہے. بولیے سبحان اللہ. کہ میرے مصطفیٰ کے نہ آنے سے پہلے جس گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تھی نا، وہ باپ اپنے بچوں کو زندہ زمین میں دردور کر دیتا تھا، اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا. لیکن جب سے میرے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تب سے بیٹیوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا. بے شک بے شک بے شک. کہتی تھی بیوائے الہی بھیج جلوہ نور کا، آہ بیتی بچیاں تک راستہ نور کا. دشوت باتی سبا دفعت البادی سبالی آئی مزدہ نور کا.
ہے بڑا نور کا صدقہ نور کا آیا ہے تارا سبحان اللہ صدقہ نور کا آیا ہے تارا نور کا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا ہی خوب کلام آ رہا ہے. فاطمہ خیر النساء کا سارا کنبہ نور کا میرے نبی کا گھرانہ ہی نور ہے. وہ فاطمہ جن کی کبھی ایک نماز بھی نہیں قضا ہوئی ہے، وہ فاطمہ کی جب پورا مدینہ سو جاتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا جو نبی کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو نبی کی بیٹی خاتون جنت رات کی تہائی حصوں میں اپنی مسلح کو بچھا دیا کرتی تھی. بولیے سبحان اللہ. ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا جو نبی کی بیٹی خاتون جنت ہے، ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا تھا کہ مسجد نبوی کی مینار سے حضرت بلال حبشی فجر کی آذان دے دیتے تھے. بولیے سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ بلک بلک کر کے رونے لگتی تھی، اے میرے پروردگار عالم، تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی جو خاتون جنت ہو، جو تیرے محبوب کی بیٹی اے میرے پروردگار ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کر پاتی ہے. اے میرے پروردگار عالم، تو کسی دن اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی کم سے کم ایک سجدہ تو مکمل کر لے. جو نبی کی بیٹی ہو، خاتون جنت ہو، اس رسول کی بیٹی کی نماز کا عالم یہ ہے کہ کبھی نماز بھی نہیں قضا ہوتی ہے. اگر نماز ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا ہے تو مسجد نبوی کی مینار سے حضرت بلال حبشی اذان دے دیتے ہیں. سیدہ فاطمہ بلک بلک کر کے رونے لگتی ہے. لیکن اے مسلمانوں، ہمارے گھروں کا جائزہ لیا جائے. آج ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز سے کتراتی ہے، نماز سے اتراتی ہے. اے میری ماں بہنوں یاد رکھو، اگر میری بات تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو میری ماں بہنوں یاد رکھو، تم نہ نبی کی بیٹی ہو، نہ کسی پیغمبر کی بیٹی ہو، نہ کسی ولی کی بیٹی ہو، نہ کسی زاہد اور عابد کی بیٹی ہو. کوئی کسان کی بیٹی ہے تو کوئی مزدور کی بیٹی ہے، کوئی غریب کی بیٹی ہے. اے میری ماں بہنوں یاد رکھو، تم نمازیں نہیں پڑھتی ہو، تم نماز سے بھاگتی ہو، تم گانوں میں مصروف رہتی ہو، فلمیں دیکھنے میں مصروف رہتی ہو. لیکن میری ماں بہنوں یاد رکھو، جب قیامت قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اے میری ماں بہنوں، تمہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت میں جانا ہے. بولیے سبحان اللہ. اپنے گھروں کا ماحول بدلو، اپنے گھر میں اپنے ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. دوستو، اپنی ماں بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. اے میری ماں بہنوں، آج تم نماز نہیں پڑھتی ہو، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنے ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن اے میری ماں بہنوں یاد رکھو، میرے مصطفیٰ جب معراج کی رات میں جب جہنم و جنت کا سیر کرنے کے لیے جب جبریل امین کے ساتھ جاتے ہیں، جب میرے مصطفیٰ جہنم کے پاس پہنچتے ہیں، میرے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اور جہنم میں عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہے. اے میری ماں بہنوں، اگر اس تمہارے چھوٹے سے بچے کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو ابھی بھی سچ دل سے توبہ کر لو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کبھی اس نے گناہ نہیں کیا ہے. اے میری ماں بہنوں یاد رکھو، تمہیں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ تمہیں جنت میں جانا ہوگا. تمام حوریں ندا ہوگی، میدان محشر میں آواز دی جائے گی، اہل محشر اپنی سروں کو نیچے جھکا لو. یہ خاتون جنت، نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا جنت میں جا رہی ہے. اہل محشر اپنی سروں کو نیچے جھکا لو. اہل محشر اپنی سروں کو نیچے جھکائیں گے. نبی کی بیٹی خاتون جنت تمام حوروں کے ساتھ، ہزار حورانی تمام حوروں کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گی. اے میری ماں بہنوں، قیامت کے دن تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. لیکن اے میری ماں بہنوں، اگر اسی موقع پر اسی وقت اگر سیدہ فاطمہ نے اگر آپ سے پوچھ لیا، اے میری ماں بہنوں، اے میرے نبی کی امتیوں، نبی کی امتی کی ماں بہنوں، جب میں راتوں رات نماز
नमाज के लिए खड़ी हो जाया करती थी, न मुकम्मल एक सजदा भी नहीं हो पाता था कि मस्जिद नबवी की मीनार से हजरत बिलाल हबशी फजर की आजान दे देते थे। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमने कितनी नमाजें पढ़ी है? तो उस वक्त हमारी माँ बहनें क्या जवाब देंगी? उस वक्त हमारी माँ बहनें क्या जवाब देंगी? मैंने अपनी औलाद को जब दूध पिला करके पाला था, ऐ मेरी माँ बहनों, जब करबला के मैदान में जब यजीदियों ने इस्लाम को चैलेंज किया था ना, तो करबला में अपनी औलाद को कटवा दिया था। तुमने कितनी औलादों को कटवाई है? तुमने कितनी औलादों को कटवाई है? ऐ मेरी माँ बहनों, याद रखो, तुम्हारे सामने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां दी गई, तेरे सामने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को चमार की तरह कहा गया। माज़अल्लाह, तेरे सामने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुरा भला कहता रहा जमाना, तू भी चुप रही, तेरा बेटा भी चुप रहा। आज जब माँ नमाज पढ़ेगी ना तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, जब बीवी नमाज पढ़ेगी ना तो शौहर भी नमाज पढ़ेगा। याद रखो दोस्तों, अगर औरत चाह लेना तो घर जन्नत का एक बाग बन जाए, अगर औरत चाह लेना तो घर जहन्नम का एक बाग बन जाए। दोस्तों याद रखो, जब हमारी घर की माँ बहनें नमाज पढ़ेंगी ना तो हर बच्चा, हर बेटी हमारे घर में नमाजी होंगे। जब नमाजी होंगे तो हमारे घरों में बरकत होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा अगर आपसे पूछ लेंगी कि जब मैंने अपनी औलाद को दूध पिला करके पाला था, लेकिन जब करबला के मैदान में यजीदियों ने इस्लाम को चैलेंज किया था तो करबला के मैदान में अपनी लाल को कटवा दिया था, दीन इस्लाम को बचा लिया था। तेरे सामने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुरा भला कहता रहा जमाना, तू भी चुप रही, तेरा बेटा भी चुप रहा। बता, तूने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ी है? तूने नबी का दिया हुआ नमाज पढ़ी है? तूने नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ी है? तूने नबी के बताए हुए खुदा को माना? तूने नबी के बताए हुए जन्नत और दोज़ख को माना? बता, उस रसूल को बुरा भला कहता रहा जमाना, तू भी चुप रही, तेरा बेटा भी चुप रहा। बता, तेरा बेटा, मेरा बेटा, इन दोनों बेटों में क्या फर्क है? तो मुझे कह लेने दिया जाए दोस्तों कि पूरे दुनिया के माओं के बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए और सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा के दोनों बेटों का कोई जवाब नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। नमाजों का पाबंदी कीजिए, अपनी माँ बहनों को भी कहिए नमाज पढ़ने के लिए। देखिए, शायर पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए कहाँ से कहाँ बयान चली गई। फातिमा खैरुन्निसा का सारा कुंबा नूर का, मुर्तज़ा के लाडलों का हर दुलारा नूर का, कि जो इमाम कई पला से वो भी टुकड़ा नूर का, तेरे बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पूर्वी किचन नशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए, मचल के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना जाने की ख्वाहिश है ना, हर इन लोगों की तमन्ना होती है, काश मैं गुंबद खदरा की ज़ियारत कर लेता। बोलिए सुभान अल्लाह। जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे, जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे, कि जियरा कहला बार बार हम मदीना जइबे, जहिया बुलई है सरकार हम मदीना जइबे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हम मदीना जइबे, जहिया बुलई है सरकार हम मदीना जइबे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहिए पढ़ाई तो कंप्लीट कर दो। एक बात पाक